ایسا قادر ہے، کنٹرولر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ عذاب نازل کرے تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرنے کے معنی جیسے پچھلی قوموں کو ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غرق کیا اور وہ بارش نازل ہوئی، موسلادھار بارش، اوپر کا عذاب، اوپر کے عذاب سے یہ مراد ہے. یا یوں کہ قوم عاد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہوا چلائی، ایسی تیز ہوا چلائی کہ اس کی وجہ سے وہ تباہ اور برباد ہو گئے، یہ اوپر کا عذاب ہے. او من تحت ارجلکم، یا ہے کہ نیچے کا عذاب، نیچے کے عذاب سے مراد زمین میں دھسنا ہے، غرق ہونا ہے، زمین سے مصیبتوں اور آفتوں کا نکلنا ہے، یہ عذاب اللہ کی جانب سے ہوگا. تو یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ بھی ہے، اس میں اوپر کے عذاب سے مراد غلط حاکم، ظالم لوگ مسلط ہو گئے، چور، ڈاکو، لٹیرے، قاتل قسم کے لوگ حاکم بن گئے. اوپر کا عذاب کیوں ہو گئے؟ حدیث میں آیا ہے کہ اعمالکم وعمالکم، تمہارے جو اعمال ہیں وہی تمہارے عمال حاکم، تمہارے اعمال تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حاکم ظالم ہو جائے، حاکم ظلم کرے، حاکم زیادتیاں کرے، تو انسان کو اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو گالیاں دیتے بیٹھے. اپنے اعمال کی درستگی کرو، اس لیے کہ ہمارے اعمال کی بگاڑ کی وجہ سے اللہ نے اس کو ویسا بنایا ہے. نادر شاہ دہلی میں داخل ہوا، نادر شاہ مسلمان، دہلی میں حکومت مسلمان ہوئی، بادشاہوں کو تو حکومت ہونا تھی. قتل نادر شاہ، گردنیں مار رہا ہے، خون بہ رہا ہے گلیوں میں، روڈوں پہ. تو حضرت مرزا مظہر جانا تھے اس وقت، نقشبندی سلسلے کے ایک بڑے بزرگ، ان کے پاس نیک لوگ گئے، بولے حضرت دلی کی گلیوں میں خون بہ رہا ہے، کیا ہوا؟ تو بولے نادر شاہ کا حملہ ہوا اور قتل عام جاری ہے. تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا جو بہت مشہور ہوا اور بعد میں بھی لوگ اس کو یاد کرتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، ہمارے اعمال کی بدبختی نادر کی شکل میں آئی ہے. نادر کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمارے اعمال کی بدبختی نادر کی شکل اختیار کی ہے. تو حدیث شریف میں بھی ہے اعمالکم امالکم، تمہارے جو اعمال ہیں وہی تمہارے حکام. تو اگر حاکموں سے ظلم ہو جائے تو بجائے حاکم کو گالیاں دینے کے طریقہ یہ اسلامی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ان کو تبدیل کر دیں گے. یا تو اس کو ہٹا دیں گے یا اس کو بدل دیں گے، اس کو خود تبدیل کریں گے یا اس کو ہٹائیں گے. اللہ کا کام ہے وہ، آپ اپنا کام کرو نہیں، اس کو فقط گالے دے لیتے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اپنا جو بگاڑا ہے اعمال کا وہ اپنی جگہ ہے، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ من فوقکم، اوپر کے عذاب سے مراد حکام کا عذاب ہے، حکام کا ظلم ہے، ان کی رشوت خوریاں ہیں اور ان کے نالائقیوں کی وجہ سے گرانی آسمان کو چلی آ رہی ہے. غریب پریشان حال لوگ پریشان ہیں، کیسا جیئیں، کیا کریں. تو لہذا اس کا طریقہ اپنے اعمال کو درست کرنا ہے.
یا اور وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو زمین کے پیروں کے نیچے سے بھی عذاب دے سکتا ہے. تو زمین کا نچلا عذاب سے مراد یہ جو کلریکل اسٹاف ہے، ان کی زیادتیاں، ان کی رشوت خوریاں، پہلا ہاتھ ہی نہیں لگاتا انہیں پیسے لیے بغیر، وہ بھی رشوت بولے تو کیسی رشوت. مرتبہ ایک صاحب نے، وہ عابد حسین ملک ایک مشہور یمپی تھے اپنے پاس، تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یونیورسٹی میں ایک لیکچر ہوا تھا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ چین میں یہ ہے کہ انڈونیشیا میں، چین میں یہ ہے کہ رشوت دینی پڑتی ہے کام سے پہلے، اور انڈونیشیا میں یہ ہے کہ کام ہونے کے بعد رشوت دینی پڑتی ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کا یہ حال ہے کہ وہ ٹرانزیکشن بیفور دا ورک، ڈیورنگ دا ورک، آفٹر دا ورک، 3 بار رشوت دینا پڑتی ہے. کام شروع کرنے سے پہلے، کام کے بیچ میں، کام کے بعد، تینوں وقت رشوت دینا ہے تو کام یہاں چلتا. تو انہوں نے صاف کہا یہ بھی ایک عذاب نیچے خدا کا، کہ جو کام مفت میں ہمارا نکلنا ہے، فائل آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے رشوت دینی پڑ رہی بھائی، عذاب الہی چاہیے بھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں او یلبسکم شیعا، یا ہے کہ تم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سب 3 عذاب کے 3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اوپر سے عذاب آئے گا آسمان سے، دوسرا ہے کہ زمین سے، اور تیسرا یہ ہے اور یلبسکم شیعا، یا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری فرقہ بندی کر دیں گے، ٹکڑیاں، یہ ٹکڑی، یہ ٹکڑی، یہ ٹکڑی، یہ ٹکڑی وہ ٹکڑی کو مار رہی، وہ ٹکڑی یہ ٹکڑی کو مار رہی. چلو آپس میں بڑھ جاؤ، انہیں ان کو سلام نہیں کر رہے، انہیں ان کو سلام نہیں کر رہے، ان کا ایک گروپ، ان کا ایک گروپ، چلو مرو اسی. یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے. او یلبسکم شیعا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی عذاب تمہارے اعمال کی بدبختی کی وجہ سے تم کو ٹکڑیوں میں بانٹ دے. وَيُذِيقَكُمْ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھائے گا تم میں سے ایک دوسرے کو عذاب. ٹکڑیوں سے مراد یہاں پہ وہ پارٹی، وہ جماعت یا وہ فرقہ ہے جو خواہشات نفسانی کی بنیاد پر ہوا ہو. خواہشات نفسانی کی وجہ سے جو جماعت یا فرقہ بن گیا ہے، مذہب بن گیا ہے، وہ منع ہے. لیکن دلائل کی روشنی میں، اجتہاد کی روشنی میں، استنباط کی روشنی میں، فکر کی روشنی میں، کہ ہر ایک کی فکر یہ کہ قرآن حدیث کے مطابق بات سوچے، یہ اختلاف اچھا ہے، محمود ہے یہ اختلاف. اور یہی اختلاف ہے ہمارے پاس شافعی، حنبلی، مالکی، اور جو کیا ہے حنفی، یہ چاروں جو اختلافات ہیں، یا اور بھی جو مجتہدین ہیں جن کو کہ حضرات اہل حدیث ان کے فالوورز ہیں، چاروں کے علاوہ بھی مجتہدین ہیں، اور ہر ایک کی فکر یہ ہے کہ مسئلے کو قرآن و حدیث کے مطابق سوچ سمجھ کے استدلال کر کے نکالے. کوئی شرارت کی نیت نہیں ہے کہ آمدن اس میں سے قرآن سے غلط مطلب لینا ہے، حدیث کا غلط مطلب لے کے جو مطلب اپنے دماغ اور دل کو اچھا دکھتا ہے وہ لینا ہے. ایسی فکر نہیں ہے مجتہدین کی، بلکہ ہر ایک نیت ہے اس بات میں کہ مسئلے کا صحیح حل نکالا جائے، کہ واقعی قرآن اور حدیث کے جمع کرنے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. کسی مسئلے کے بارے میں کوئی مسئلہ نکالنا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ اس کے متعلقہ آیات جو قرآن میں آئی اس کو ایک جگہ کرنا پڑے گا، متعلقہ احادیث جو اس سلسلے میں آئی ہے اس مسئلے کے ان کو ایک جگہ کرنا پڑے گا.